پرزینٹ میں قیمت ہو. مثال کے طور پہ ابھی چل رہی ہے چاندی، 1 گرام چاندی 78 روپے یا 75 روپے. تو اب اگر 78 روپے بھی پکڑ کے چلے ہم آج کا ریٹ، تو 78 روپے کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں 25 گرام سے تو غالباً 1950 روپے آتا ہے. یعنی 1950 روپے مہر، یعنی 1950 کم از کم یہ مہر کی قیمت ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں. مگر بعض لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ شادی کی تقریب ہے، کوئی رد کی تقریر نہیں ہے تو میں ان کا نام لینا گوارا نہیں کر رہا ہوں، ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ لیں میں کن کی بات کر رہا ہوں. خوشی کا موقع ہے، منوسوں کا ذکر کیوں کریں. انہوں نے کہا نہیں صاحب، کہ 10 درہم والا فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا صاحب دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں. اچھا صاحب آپ اہل حدیث ہے، بتائیے کیا حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں؟ کہا حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ تشریف فرمائے، ایک خاتون آتی ہے حضور کی خدمت میں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں. سرکار نے خاموشی اختیار کی. حضور کی خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ حضور کو وہ چیز منظور نہیں. رسول اللہ کی عادت کریمہ تھی کہ کسی کو نہیں فرماتے تھے، لا نہیں کہتے تھے. آپ اگر حضور خاموش ہے تو صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ حضور کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ چیز یا تو دینا منظور نہیں، حضور کو انکار ہے. لیکن زبان مبارک سے لفظ انکار کا کبھی نہیں نکلتا تھا. لا نہیں فرمایا، اور اسی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں کبھی نہیں فرمایا. صحابہ اکرام بہت عقل مند ہوتے تھے، حضور کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتے تھے. نبی بول رہے ہیں تو بھی سمجھتے تھے، نبی خاموش ہے تو بھی سمجھ لیتے تھے. حضور خاموش ہے، عورت سمجھ گئی کہ حضور کو یہ نکاح کرنا منظور نہیں ہے. بہت دیر گزر گئی، حضور نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک صحابی آگے بڑھے. کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دے تو میں اپنا پیغام اس عورت کو دے دوں، مجھے نکاح کی حاجت ہے. حضور نے فرمایا کہ اے خاتون کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اس صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جب آپ کو میری حاجت نہیں تو آپ جس سے میرا نکاح فرما دے مجھے منظور ہے، آپ کو اختیار ہے آقا. پھر آپ اس صحابی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا مفلس ہوں، بڑا غریب ہوں، کچھ بھی نہیں. فرمایا کوئی زیر بختار؟ کہا وہ بھی نہیں. کوئی تلوار؟ کہا وہ بھی نہیں. کچھ کھانے پینے کی چیز؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں، میں تو خود 2 دن سے فاقے سے ہوں. پھر آقا نے فرمایا کیا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تیرے پاس؟ کہا یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. حالانکہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، یا مبالغہ ہے کہ مطلب تو اتنا مفلس ہے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا بھی نہیں تیرے پاس. لوہا جبکہ بڑی کوئی ویلو نہیں ہوتی اس کی. اور کہا یا رسول اللہ اتنا بھی میں استطاعت نہیں رکھتا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہو میرے پاس. حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے، فرمایا اچھا قرآن کی کتنی صورتیں تجھے یاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں صورتیں یاد ہے. فرمایا صورتیں سناؤ. انہوں نے سنایا. آپ نے فرمایا خاتون تو نے سنا اس نے کیا پڑھا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ انہوں نے قرآن کی یہ صورتیں پڑھی. فرمایا یہ صورتیں جو تو نے سنی، انہوں نے جو پڑھا، یہی میں مہر کے عوض مقرر کرتا ہوں، آج سے تو اس کی بیوی. تو وہابیوں نے کہا کہ صاحب یہ 10 درہم کا امام ابو حنیفہ نے کہاں سے لا لیا؟ قرآن بھی مہر ہو سکتا ہے. حالانکہ شارحین اس کے بارے میں صاف واضح طور پہ فرماتے، جیسے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح البخاری میں فرماتے کہ یہ رسول اللہ کی خصوصیات ہے، سرکار کے خصائص میں کہ حضور جس کے لیے چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں حلال فرماتے، دوسروں کے لیے جائز نہیں. اب اگر دوسروں کے لیے جائز کر دیا جائے تو پھر جناب مہر دینا ہی نہیں پڑے، کیونکہ ہر کوئی اتنا تو کم سے کم جانتا ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ دے. تب نکاح میں بیٹھے اور کہا کیا مہر ور دینا، سورہ فاتحہ سنا دیتا ہوں، تو دین کا مذاق بن جائے گا یہ.
اگر سورہ فاتحہ یا قرآن کی چند صورتیں ہی مہر کے لیے کافی ہوتی تو ان وہابیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ذرا بتائیں کیا رسول اللہ نے کسی امیر صحابی کا بھی نکاح کیا قرآن کی صورتوں کے عوض کیا ہے؟ نہیں کیا. وہ مفلس تھے، حضور ان کی ضرورت کو محسوس کر رہے تھے. حضور کو اختیار ہے کہ جس پر جو چاہے حلال فرما دے، جس پر جو چاہے حرام فرما دے، اور یہی اختیار رسول تھا. اور حضور کے اس اختیار کو اگر کسی نے مانا ہے تو وہ صحابہ کی ذات ہے. ایک صحابی رسول ہے، بات یاد آ رہی ہے، نام ہے حضرت سعد. نام تو سعد تھا لیکن ان کو لوگ سعد نہیں کہتے تھے بلکہ اسود کہتے تھے. سعد الاسود ان کا نام کتابوں میں آتا ہے. حضرت علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ کے اندر لکھتے ہیں، یہ اتنے کالے تھے کہ حضرت بلال بھی ان کے سامنے کم سے آتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ کالے تھے. جوان تھے، شادی کی حاجت محسوس ہوئی، کچھ گھروں میں کچھ خاندانوں میں پیغام پہنچایا لیکن کوئی منظور کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک تو کالے، اوپر سے غریب اور مفلس بھی، تیسرا نسب بھی کوئی بہت زیادہ اونچا نہیں تھا آپ کا، معمولی حسب و نسب سے تعلق تھا آپ کا. گرمی کے دن ہے، دوپہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھری دوپہر میں ظہر کے بعد مسجد میں قیلولہ کی نیت سے کہ مسجد میں جا کے کچھ آرام کروں. جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب اسود بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں. حضور قریب گئے اور کہا کہ اسود کیا بات ہے، کس چیز نے تکلیف دی تجھے، کس چیز نے تجھے رلایا؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا چھپا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ آپ سب جانتے، اللہ رسول سب بہتر جانتے. کاسور اپنی زبان سے بتاؤ کیا تکلیف ہے. عرض کہ اللہ کے نبی میں جوان ہوں، نکاح کی خواہش ہے، عورت کی حاجت محسوس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. مگر یا رسول اللہ جس گھر میں بھی میں نے پیغام پہنچایا، پیغام دیا، کسی نے منظور نہیں کیا. ایک تو میری رنگ کی سیاہی، اوپر سے میری مفلسی، تیسرا میرا حسب و نسب کا کمتر ہونا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی کے جو میرے اور نکاح کے درمیان میں معنی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بے چین ہوں اور اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. حضور نے کہا کہ اے اسود غم نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو غم زدہ ہے، تیرا آقا بھی موجود ہے. اے اسود بتا، تمام مدینے کی عورتوں میں، تمام مدینے کی حسین و جمیل دوشیزاؤں میں، مدینے کی کنواری لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی، عمیر ابن وہب ثقفی، ان کی لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، اس کے حسن کے بڑے چرچے سنا ہے. یہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عمیر ابن وہب ثقفی. بڑے حسین و جمیل تھی ان کی صاحبزادی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ پورے مدینے میں اس کے حسن کے چرچے تھے. بڑی بڑی جگہوں سے پیغام آتے تھے لیکن حضرت عمیر رشتے پہ راضی نہ ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ بہت بڑے گھرانے میں کسی بادشاہ، کسی وزیر کے گھر میں اپنی بیٹی کو دے. اور مدینے میں خود بہت امیر و کبیر تھے، اور غالباً حبش سے یا یمن سے آ کر انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، مدینے میں آباد ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا کہ جاؤ کسی خط لکھنے والے کو لے آؤ، کسی ایسے شخص کو لاؤ جو لکھنا جانتا ہو. یہ گئے، سب سے قریب میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا گھر تھا. آواز دی، حضرت علی تشریف لائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحریر کروانا چاہتے، لکھوانا چاہتے. علی چلیے. حضرت علی کو لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا خط لکھو. حضور نے ایک تحریر لکھوائی. تحریر کا مضمون یہ تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے عمیر ابن وہب ثقفی کی طرف ہے
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسود سے کر لے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھی، مہر لگا دی گئی.